اب آئیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. امام بخاری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، امام بخاری میں راوی کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں خام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظه من حفظه نسيه من نسيه. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوگر ہوئے. آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے گفتگو فرمائی. کہاں سے شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو؟ کائنات کیسے شروع ہوئی، کائنات کیسے شروع ہوئی، بولتے رہے یہاں تک کہ بولے. کائنات یعنی اپنے سے پہلے کا زمانہ، اس کو بیان کرتے رہے. بیان کرتے کرتے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے. یعنی آقا اس تقریر میں روز اول سے لے کر روز آخر تک ساری چیزیں بیان کر دی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جسے یاد رہنا تھا یاد رہ گیا، جس کے ذہن سے نکل جانا تھا نکل گیا. لیکن اس ایک تقریر میں آقا نے پوری کائنات کے راز کھول دی، پوری کائنات کے راز کھول دی. یہ حضرت عمر فاروق کا عقیدہ ہے. اس کی وضاحت میں کروں گا آپ کے سامنے، جس کو امام بخاری صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری روایت دیکھیں، امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے ہم پلہ محدث بھی ہیں. امام مسلم صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کا معمول الگ تھا. آپ فرماتے ہیں اس دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہو گئے اور اس کے بعد خطاب فرمایا، تقریر فرمائی. تقریر اتنی لمبی تھی کہ فجر کے نماز کے بعد سے آپ تقریر کرنا شروع کرے تو ظہر کا وقت ہو گئے. منبر سے نیچے اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر سے نیچے اتر کے آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد نماز کے فوری بعد آپ منبر پہ چڑھ گئے، منبر پہ چڑھ گئے. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، بخاری کا حوالہ تو سب دیتا ہے مگر جو روایتیں اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ روایتیں کوئی نہیں بیان کرتا. تو آپ فرماتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد پھر تقریر کنٹینیو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عصر کی نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام پھر منبر سے نیچے اترے، عصر کی نماز پڑھائی. تقریر چلتی رہی فجر سے مسلسل تقریر چلتی رہی. ظہر بھی اسی تقریر میں گزر گئی. عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھے، پھر آپ منبر پہ چلے گئے اور تقریر کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا. اب اس میں آقا نے کیا فرمایا، کیا بتایا؟ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ بِمَا هُوَ كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اس ایک دن کی تقریر میں جو ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان کر دیا، صبح قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان کر دیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم نے سب سے بڑا عالم وہ سمجھا جاتا تھا جو اس دن کی تقریر کو سب سے زیادہ یاد رکھا. اس دن کی آقا علیہ السلام کی تقریر کو سب سے زیادہ جو یاد رکھا تھا وہ کیا سب سے زیادہ ہمیں عالم سمجھا جاتا تھا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. مصطفیٰ نے ایک ہی مجلس میں ماضی بھی بیان کر دیا، حال بھی بیان کر دیا، فیوچر بھی. عمر فاروق جب فرماتے ہیں جنتی جنت میں جانے کا بھی بیان کر دیا کہ کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے، سب آقا نے بیان کر دیا. حضرت عمر کا عقیدہ امام بخاری بیان کرتے ہیں، حضرت ابو زید انصاری کا عقیدہ امام مسلم بیان کرتے ہیں. اور یہی عقیدہ 1400 سال سے سنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو ایسا علم عطا کیا ہے ماضی میں نہ کسی کو ملا تھا نہ کسی کو ملے گا. ماضی کا علم بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، حال کا علم بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اور آنے والے فیوچر کا علم بھی مصطفیٰ کے پاس. یہ عقیدہ بزرگوں نے تمہیں دیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے علم غیب مصطفیٰ کا انکار سیکھ رہے ہو، آقا کے علم کا انکار سیکھ رہے ہو. تنقیص بیان کرنا یہ اوروں کا معاملہ ہو سکتا ہے. صحابہ سے جو عقیدہ لینے والے ہیں ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مصطفیٰ کو شان والے ہیں اور شان ہی بیان کرتے ہیں.